سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی علیہ وسلم۔ آج کی شب، آج کے درس میں یہ بات سمجھنی ہے کہ بد مذہبوں کی مجلس میں شرکت کرنا، ان سے میل جول رکھنا کیسا، اور ایسے ہی بد مذہب مولویوں کے بیان کو سننا کیسا۔ بہت سے ہمارے مسلم نوجوان بھائی بزرگ بہت سارے بد مذہب مولویوں کی تقریریں سنتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا کیسا۔ اس چیز کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی جس میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، یعنی بھول کر بیٹھ جائے ظالموں کے پاس اور یاد آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو ان کے پاس نہ بیٹھ۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے ساتھ، ظالموں کے پاس نہ بیٹھ یاد آنے کے بعد۔ اچھا، یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مع القوم الظالمین، ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ، تو یہاں ظالم سے مراد کون ہیں، کون لوگ ہیں؟ اس تعلق سے تفسیرات احمدیہ میں اس آیت کے تحت ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں دخل فیہ الکافر والمبتدع والفاسق والقعود مع کلہم ممتنع۔ فرماتے ہیں جو ظالم ہیں اس میں داخل ہیں کافر، بد مذہب اور فاسق، اور ان سب کے ساتھ بیٹھنا، کافر ہو، بد مذہب ہو، فاسق ہو، جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، فرمایا ان سب کے ساتھ بیٹھنا منع ہے۔ یعنی یہاں جو ظالم کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس میں کافر، بد مذہب اور فاسق تینوں داخل ہیں۔ دوسری آیت وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، ظالموں کے ساتھ میل جول نہ رکھو کہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ اب جو ظالم اوپر وہی ظالم یہاں، یعنی کافر، بد مذہب اور فاسق۔ اگر ہم ظالموں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں تو آگ چھوئے گی، یعنی یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ لہذا قرآن پاک کی ان دو آیتوں کی روشنی میں بات ثابت ہوئی کہ بد مذہبوں کی مجلس میں شرکت کرنا، ان سے میل جول رکھنا، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔
لہذا ہمیں نہ ان کی مجلسوں میں شرکت کرنی چاہیے اور نہ ہی ہمیں ان سے میل جول رکھنا چاہیے۔ اب حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بد مذہبوں کی مجلسوں میں شرکت کرنا، ان سے میل جول رکھنا، اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، فرمایا ہے میرے غلاموں ان سے دور رہو، کن سے؟ یعنی بد مذہبوں سے، اور انہیں اپنے سے دور رکھو کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، گمراہ نہ کر دیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ارے ہم کیسے گمراہ ہو جائیں گے؟ ارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے غلاموں دور رہو اور دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہارے وہ عقائد کو خراب نہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ ہماری کوئی بھلائی چاہنے والا نہیں، وہ ذات، اس ذات نے فرمایا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس بات کی طرف بلائیں یقیناً اسی میں دونوں جہاں کا بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ اس میں ضرور بلا ہے، مصیبت ہے۔ ارے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، جو ہماری جان سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہے، ہماری جان سے بڑھ کر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حریص علیکم، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب اقدس پر ہمارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، اللہ اکبر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کی قسم وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر اس قدر مہربان ہے، اس قدر مہربان ہے جتنا نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسے میرے آقا اس قدر شفقت فرمانے والے ہم پر، اپنی امتی پر، اپنے غلاموں پر اس قدر محبت فرمانے والے آقا نے فرمایا، لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو، ہر معاملے میں عہد کر لو کہ اگر میری ماں ہو، باپ ہو، بیٹے ہو، بیٹیاں ہو، رشتہ دار ہو، اہل خاندان ہو، دوست و احباب ہو، اگر ان کے کسی حکم کا ٹکراؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوگا، ان کی کسی بات کے ماننے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی، ہرگز ان کی باتوں پر عمل نہ کرو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ تو ایسے مہربان اور اپنے غلاموں سے اس قدر محبت فرمانے والے آقا فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم،
اے میرے غلاموں ان سے دور رہو، یعنی بد مذہبوں سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ائمہ دین، اولیاء کرام کی گستاخوں، بے ادبوں اور ان کو اپنی طرح سمجھنے والوں سے، ایسے لوگوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو۔ کیوں؟ جو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، صحابہ کرام کا گستاخ ہو، ائمہ دین کا ادب نہ کرتا ہو، اولیاء کرام کو برا بھلا کہتا ہو، کہیں ایسے لوگ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس لیے اے میرے غلاموں ایسے لوگوں سے دور رہو اور ان کو دور بھی رکھو، کہیں وہ تمہاری آخرت نہ خراب کر دیں، کہیں وہ تمہاری آخرت کو برباد نہ کر دیں۔ لہٰذا اگر اپنی آخرت اچھی کرنا چاہتے ہو تو ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو۔ اسی طرح مسلم شریف اور کنز العمال کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تؤکلوہ، اے میرے غلاموں ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ولا تشاربوہم، اور نہ ہی ان کے ساتھ پانی پیو، ولا تجالسوہم، اور نہ ہی ان کے پاس بیٹھو، ولا تناکحوہم، اور نہ ہی ان سے رشتہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اور جب وہ بیمار پڑ جائیں تو عیادت نہ کرو، پوچھنے نہ جاؤ۔ وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اور جب وہ مر جائیں تو جنازے پر نہ جاؤ۔ یعنی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، صحابہ کرام سے بغض و کینہ رکھتا ہو، ائمہ دین کی مخالفت کرتا ہو، اولیاء کرام کی بارگاہوں کا گستاخ ہو، ایسے لوگوں سے دور رہو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ رشتہ کرو، اور جب وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، جب وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اور آگے فرمایا وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھو۔ یہ حدیث ہے۔ تو ان حدیث کی روشنی میں بات ثابت ہوئی کہ ایسے بد مذہبوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، نہ ساتھ میں کھانا کھانا چاہیے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، اور نہ ہی جب وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عادت کرنی چاہیے، اور جب وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں بھی نہیں جانا چاہیے، اور ان کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو آقا کا نہ ہو وہ ہمارا کیا ہوگا؟ جو آقا کا گستاخ ہو، جو آقا کی بے ادبی کرنے والا ہو، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائیں، جن کے ذریعے عطا فرمائی، جو ان کا نہ ہوا ہمارا کیا ہوگا؟ بھائی یہ صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا بد مذہبوں کے ساتھ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز مغرب کے بعد کسی مسافر کو بھوکا پایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنے ساتھ کاشان خلافت لے آئے اور اس کے لیے کھانا منگوایا، یہاں تک کہ وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو دوران طعام اس سے کوئی بات بد مذہبی کی ظاہر ہوئی، یعنی یہ بات معلوم ہوئی کہ بد مذہب ہے۔
تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً حکم فرمایا کھانا اٹھا لیا جائے اور اسے بھی نکال دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ رہا بد مذہبوں کے ساتھ کہ آپ کو معلوم ہوا کہ بد مذہب ہے، فوراً آپ نے حکم فرمایا ایسے لوگ اس لائق نہیں کہ انہیں کھانا کھلایا جائے اور انہیں بیٹھایا جائے اور ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں میرا سب سے پختہ ایمان ہے، ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا، یہ بھی صحابی رسول ہیں، کسی نے عرض کیا حضور فلاں شخص نے سلام کیا ہے، آپ کو فلاں شخص نے سلام کہا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تقرأہ منی السلام فإنی سمعت انہ احدث۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا کہ میں نے سنا ہے کہ اس نے کچھ بد مذہبی نکالی ہے، یعنی میں نے سنا ہے کہ وہ بد مذہب ہے، لہٰذا میری طرف سے اسے مت سلام کہنا۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، ان کو ایک دفعہ راستے میں ایک بد مذہب ملا، اس نے کہا کہ حضور کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ یعنی صحابہ کرام اور تابعین کرام بد مذہبوں کی باتوں کو بھی سننا پسند نہیں فرماتے تھے، ان کا جواب دینا پسند نہیں فرماتے تھے، ان کو کھلانا نہیں پسند فرماتے تھے، ان کو بٹھانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہ صحابہ کرام اور تابعین کرام ہیں کہ جن کا رویہ بد مذہبوں کے ساتھ اس طرح رہا۔ بتائیں ہمارا ایمان پختہ ہے یا ان کا ایمان پختہ تھا؟ ہمارا عمل سب اچھا ہے یا ان کا عمل سب سے عمدہ تھا؟ تو جن کی نہ عمل کی مثال ہو، نہ جن ذاتوں کی کوئی مثال ہو، نہ جن کے ایمان کی کوئی مثال ہو، ایسی ذاتوں اور ایسی شخصیتوں کا بد مذہبوں کے ساتھ اس طرح رویہ رہا۔ اسی طرح امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے پاس دو بد مذہب آئے اور عرض کیا کہ آپ کو کچھ آیات کلام اللہ سنانا چاہتا ہوں، کیا آپ کو آیات کلام اللہ سناؤں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی امام محمد بن سیرین نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ پھر ان بد مذہبوں نے عرض کیا کہ آپ کو کچھ حدیث سنانا چاہتا ہوں، سناؤں؟ امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ انہوں نے جب اصرار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں چلا جاتا ہوں۔ آخر کار وہ خائب و خاسر ہو کر وہ بد مذہب چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا اے امام آپ کو کیا حس تھا؟ اگر وہ کچھ آیتیں یا حدیثیں سناتے تو آپ کو کیا حس تھا؟ آپ پر کیا اثر پڑنے والا تھا؟ آپ تو امام ہیں، آپ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پروردہ ہیں، آپ کو ان کی شاگردی ملی ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی امام محمد بن سیرین نے فرمایا
فرمایا مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل نہ لگائیں اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو میں ہلاک ہو جاؤں. یعنی اپنی طرف سے کسی قرآنی آیت کی تعویل نہ پیش کر دے یا کسی حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی تعویل پیش کر دے جو گمراہیت کا سبب نہ بن جائے, جو میرے دل میں بیٹھ جائے اور وہ مجھے گمراہیت کی طرف کہیں نہ لے جائے. اللہ اکبر. ائمہ کرام کو اس قدر خوف تھا, اس قدر بد مذہبوں سے کہ کہیں ان کی کوئی بات دل میں بیٹھ جائے تو کہیں وہ میرے گمراہ ہونے کا سبب نہ بن جائے. اللہ اکبر. اس قدر خوف تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جملہ مومنین کو ائمہ کرام کے خوف کا صدقہ عطا فرمائے. دیکھیے امان و نجات کی راہ وہی ہے جو آپ کو آپ کے رب تعالی اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, لہذا ہمیں اسی پر چلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اولیاء کرام, ائمہ دین کی بارگاہوں کا بادب بنائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.